السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے ہدایت کے بارے میں۔ ہدایت ہدایت سمپل سا ایک الفاظ ہے، جو کہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بنائی جائے اس کا آپ کو ایک مینول دیا جاتا ہے۔ اس مینول کو آپ فالو کریں گے تو وہ چیز صحیح طرح چل سکے گی۔ یہ ایک کامن سی بات ہے۔ تو یہ ہمارا تخلیق کرنے والا جو اللہ ہے، اس نے بھی قرآن کتاب ایک مینول کے طور پہ پیش کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ان اصولوں پر یا ان آیات کے مطابق جو محکمات آیت ہیں اس کے ساتھ آپ گزاریں گے تو آپ کی زندگی صحیح گزرے گی۔ مشکلات، پریشانیاں ہر طرح کی جو آتی ہیں لائف میں، وہ مینول جو ہے قرآن یعنی کتاب، اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کو ہدایت پہنچے گی۔ یہ ہے اس کا بیسک ہدایت جو لفظ ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے وہ جوڈازم ہو، چاہے ہندوازم ہو، کسی بھی مذہب کی کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ کتاب ہدایتی کتاب ہے، کیونکہ وہ اگر اللہ کی طرف سے ہوتی وہ کتاب، یعنی بائبل ہے، بھگوت گیتا ہے، ویستا ہے، یا بھی احادیث، اس میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ کتاب احادیث کی جو ہے یہ اس میں ہدایت جو ہے، ہدایت جو ہے وہ بالکل اس پہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو یاد رکھیں جو کریٹر خالق جو اللہ تعالیٰ ہے، اس نے صرف یہ لفظ اپنی کتاب میں استعمال اس لیے کیا اور بارہا کیا کہ یہی ہے کتاب ہدایت کی۔ ادھر ادھر ہم جو تلاش کرتے رہتے ہیں ریسرچ کرنے کے طور پہ، آپ بائبل بھی پڑھ رہے ہیں اور جناب احادیث کا مطالعہ ہو رہا ہے، بھگوت گیتا پڑھ رہے ہیں، ویستا پڑھ رہے ہیں، دنیا کی مذہب کی کتابوں کو پڑھا جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے اس میں ہدایت ہے کیا، جبکہ وہ کہہ بھی نہیں رہی، کوئی کتاب نہیں کہہ رہی کہ اللہ کی کتاب ہے یا یہ ہدایت کی کتاب ہے، کوئی دنیا کی کتاب نہیں کہتی سوائے اللہ کی کتاب جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، تو اس نے مینول بھیجا ہے قرآن، اس میں آپ کو ہدایت کا ذکر آئے گا۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قرآن مجید میں ہدایت لفظ، ہدایت جو ہے قرآن کے ساتھ آیا ہے۔ میں ابھی زبان سے بتا رہا ہوں آپ کو، کیا سنیں گے آج آپ۔ پھر یہ ہدایت کا لفظ کتاب کے ساتھ آیا ہے۔ تو وہ کون سی کتاب ہے اور قرآن کیسے ہدایت ہے، وہ دونوں میں آیات میں ایکسپلین کروں گا۔ پھر انبیاء کا ذکر ہے قرآن مجید میں، مختلف انبیاءوں کے نام ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ ہمارے انبیاء جو ہیں وہ جسے کہنا چاہیے ہمارے امام بھی ہیں، سارے انبیاء، ہم ان نبیوں کو فالو کریں گے تو ان کو کیا ہدایت ملی اور کون سی کتاب ملی اس کا بھی ذکر ہے، تو وہ بھی ہدایت بنتی ہے ہمارے لیے۔ ہم کو کیا کیا چیزوں سے ہدایت لینی ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے اوپر یہ کہہ رکھا ہے کہ میں ہدایت دیتا ہوں، پھر اللہ کی کتاب بھی ہدایت ہے، قرآن مجید بھی اللہ کا ہدایت ہے، اور جو انبیاءوں کے ایونٹس ہیں جو قرآن مجید میں مختلف انبیاءوں کے واقعات ہیں، جو کہ آپ کو یہ بتا رہا ہوتے ہیں، کوئی واقعہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر انبیاء کا، کسی نبی کا، تو وہ ایسے ہی نہیں کر دیا، اس میں پیچھے ایک میسیج ہے، وہ ہدایت ہمارے لیے بن جاتی ہیں۔ انبیاء کی جو ایونٹس ہیں ان کا بھی ذکر آئے گا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، ہدایت ہیں۔ اور ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ لوگوں کے لیے عجیب ہو، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے سننے کے لیے۔ میں آپ کے سامنے، ہم سب جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بھی کہا ہے، بشر بھی کہا ہے، اور بنی آدم بھی کہا ہے، بنی اسرائیل بھی کہا ہے، اہل کتاب بھی کہا ہے، مختلف صفاتی نام سے اللہ نے پکارا ہے انسان کو، انسان بھی کہا ہے۔ لیکن بشر جو لفظ ہے نا، یہ بھی انسان کو کہا گیا۔ بشر میں اور انسان میں فرق ہے کہ جیسے انگریزی میں ہیومن کہتے ہیں، اور انسان کو
انسان کے مطلب بیسک اگر آپ اس پہ تحقیق میں جائیں تو انسیت سے ہے، یعنی جس سے آپ واقف ہیں، انسیت ہے آپ کو، مانوسیت ہے، انسان اس کو کہا جاتا ہے جس سے آپ مانوس ہیں. لیکن جو بشر ہے اس کا مطلب بشارت سے لفظ سے بنتا ہے، یہ ہیومن. تو جو بشر لفظ آیا قرآن مجید میں، اور ہم سب کو بھی اللہ نے بشر کہا ہے، بشر کو جس کے پاس اللہ کا میسج ہے اس کو بھی اللہ نے ہدایت کہا کہ وہ ہدایت دے سکتا ہے. پائے گا کون، لے گا کون، حاصل کون کرے گا ہدایت، وہ ایک الگ بات ہے. تو اللہ کی کتاب سے بھی ہدایت ہے، قرآن سے بھی ہدایت ہے. اللہ بھی ہدایت دے رہا ہے، کتاب بھی ہدایت دے رہی ہے، قرآن بھی ہدایت دے رہا ہے، اور رسول بھی ہدایت دے رہا ہے، انبیاء بھی ہدایت دے رہے ہیں، اور ایک بشر جو اللہ کا میسج کیری کر رہا ہے وہ بھی ہدایت دے رہا ہے. لیکن ہدایت وہ لے گا جو ہدایت لینا چاہتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کس کو ہدایت پہنچے گی، کیونکہ اللہ ہر انسان کی نفسیات سے واقف ہے، کون ہدایت لینا چاہتا ہے یا کون اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو چند الفاظ بتا دیے. دوسری ایک اور بات ضروری ہے کہ جب بھی ہدایت آتی ہے انسان کے پاس، تو جو کچھ وہ جانتا ہے اپنی زندگی میں، جو کچھ بھی جانتا ہے وہ، یہ ضروری نہیں ہے جو کچھ وہ جانتا ہے وہی کتاب میں لکھا ہوا ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں صحیح، اور قرآن کی آیات کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، معنوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ آیتیں آپ کو تصدیق کر دیتی ہیں کہ یہ بات آپ صحیح کر رہے ہیں. پہلے سے صحیح کر رہا ہوتا ہے انسان، قرآن اس کو تصدیق کر دیتا ہے کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں صحیح ہے، صحیح عمل کر رہے ہیں آپ. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ اس کو منع کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا وہ انکاری ہو جاتا ہے. تو ہم کو اس وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اور اللہ کی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، تو ہم اس کو صحیح کریں، اپنے اعمال کو صحیح کریں، یعنی وہ اس چیز سے ہٹ جائیں اور اس چیز پہ اپنا لیں جس پہ صحیح جو کر رہے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں سب کچھ صحیح ہے، وہی قرآن میں لکھا ہوا ہے. ایسے میں نے لوگوں سے واسطہ پڑھا ہے میرا کہ جو کہتے ہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ تصدیق، آپ محنت کریں، آپ سب کچھ کریں، جو کچھ میں بتا رہا ہوں پڑھا نہیں انہوں نے قرآن مجید، مگر وہ کہہ رہے ہیں آپ اس میں دیکھیں اس میں ہوگا. تو سنی سنائی باتوں پہ ہم سنتے آ رہے ہوتے ہیں اور اس پہ ہم یقین کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کی آیات سے جب وضاحت ہو تو آپ اس کو ویریفائی کر لیں، اگر وہ صحیح ہے تو تصدیق ہو جاتی ہے، اور اگر وہ اللہ کی بات نہیں ہے تو اس سے آپ ہٹ جائیں. تو جناب اب آپ یہ دیکھیے یہ جو ہدایت کا سلسلہ ہے اس کو قرآن مجید میں کس طرح بیان کیا گیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے ہدایت کے بارے میں. اب جو میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا بریف انٹروڈکشن دیا ہے، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ آئیں گی آپ کے سامنے. سب سے بگننگ آف دا بگننگ، جو ایک اپیرنٹلی بگننگ نہیں ہے لیکن اس کو اپیرنٹلی ہمارے معاشرے میں آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو بگننگ سمجھتے ہیں نارملی، لیکن ضروری نہیں کہ وہ بگننگ ہو. اس پہ میں نہیں جاؤں گا ڈیٹیل میں، لیکن کیونکہ آدم سے منسلک بات ہے اور کہاں سے یہ سلسلہ ہوتا ہے اور کہاں سے ہدایت کی کیوں وجہ آتی ہے، اس کی وجہ ہمیں پتہ چل جاتی ہے. تو سورہ البقرہ 2 اس کی 35 آیت اور 36 آیت ہے جہاں سے یہ سلسلہ آپ دیکھیے کس طرح ہوگا. وَقُلْنَا يَا آدَمَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. ہم نے کہا آدم تو اور تیرا جوڑا اس جنت میں ٹھہر، تم دونوں جہاں کہیں سے چاہو اس میں سے کھاؤ جو بہت ہے، اور تم دونوں قریب نہیں جاؤ اس درخت کے، پس تم دونوں ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب یہ جو ہے ایک واقعہ ہے جو کہ آدم علیہ السلام سے ہو رہا ہے. آدم جو ہے اور ہم لوگ جو ہیں، ہم آدم نہیں، ہم بنی آدم ہیں، بنی اسرائیل ہیں ہم، صحیح ہے، اہل کتاب ہیں ہم. تو یاد رکھیں جو بھی یہ بتایا جا رہا ہے، یہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے ہم کو وہ دیکھنا ہے جو کہا جا رہا ہے آدم سے. اللہ نے کہا آدم سے ایک جنت ہے، جنت کے معنی اردو میں باغ کے ہوتے ہیں، ایک باغ ہے، اس باغ میں تم دونوں رہو، آدم اور اس کا جوڑا. میں یہاں آدم اور اس کا جوڑا کہہ رہا ہوں، زوج عربی میں بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جوڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آدم تم اور تمہارا جوڑا اس جنت میں رہو اور کھاؤ پیو بہت کچھ جو اللہ نے پرووائڈ کیا ہے، جہاں سے کہیں سے بھی کھاؤ، اس جنت میں جو پرووائڈ کیا ہے.
لیکن ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب مت جاؤ، اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے تو ظالموں سے ہو جاؤ گے. یہ بات ان کو میسج دیا گیا. اب آگے اللہ بتاتا ہے کیا ہوا کیا. فَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. بس شیطان نے اس کے بارے میں، یعنی اس درخت کے بارے میں ان دونوں کو لالچ دے کر پھسلا دیا. بس ان دونوں کو نکلوا دیا اس میں جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بعض تمہارے لیے بعض کے لیے دشمن ہیں، اور ایک معینہ وقت کی طرف تمہارے لیے زمین پر متاع اور ٹھہرنے کی جگہ ہے. جب آدم نے، اب شیطان نے کیا کیا. اب دیکھیں یہ قرآن مجید کا ایک طریقہ کار ہے کہ اپنی بات کو، جیسے یہاں تو ایک بات یہ لکھ دی کہ شیطان نے ان کو لالچ دے کے نکلوا دیا، لیکن اس کا ریپیٹیشن ہوتا ہے قرآن میں مختلف جگہوں پر. تو وہ آپ جب دیکھیں گے تو وہ کہتا ہے، لالچ کیا دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم ہمیشہ کی زندگی، اگر تم درخت کو کھا لو گے یا چھو لو گے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، تم فرشتے بن جاؤ گے، تو وہ نہ تمہیں بھوکا پیاس رہو گے. وہ مختلف باتیں ہیں. تو یہاں تو صرف اتنا بتا دیا کہ اس سے لالچ دے کے ان کو اس جنت سے نکلوا دیا، اور یہ کہا کہ اس درخت کو چھو لو. تو وہ دونوں نے غلطی کر لی. تو جب اس کو انہوں نے چکھ لیا تو وہ ان کو اللہ نے جنت سے نکلوا دیا، ان کو، آدم اور اس کے جوڑے کو. تو یہ وہاں سے نکل گیا. اور اللہ نے پھر یہ کہا کہ بعض تم اجتماع ہو کے نکل جاؤ، یعنی شیطان، آدم، اس کا جوڑا، سب نکال دی گئے. اب یہاں اس دنیا میں آگے دنیا پہ کہہ دیا ایک وقت مقرر تک آپ کو یہاں پر رہیں گے. تو یہ بات آدم کی ہو رہی ہے، اس کے جوڑے کی ہو رہی ہے. اب ہمارے لیے کیا گائیڈنس آتی ہے دیکھیے. اسی کنٹینیوٹی میں سورہ البقرہ 2:37 اور 38، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پس آدم نے اپنے رب سے کلمات، الفاظ سیکھے، پس اللہ اس پر لوٹا، یا پس وہ اس پر لوٹا، بے شک وہ لوٹنے والا، رحم کرنے والا ہے. ہم نے کہا اجتماعی طور پر اس میں سے اتر جاؤ. پر جب تمہارے پاس مجھ سے ہدایت آئے، پس جس کسی نے میری ہدایت کی اتباع پیروی کری، پھر ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے. اب یہاں سے آپ نے بات کو سمجھنا شروع کرنا ہے کہ دیکھیے آدم کو جب وہاں سے نکالا تو آدم نے کلمات سیکھے اللہ سے. کلمات سمجھنے، یہ جو ورڈز ہیں اللہ کی، یہ جو عربی سینٹنسز ہیں، یہ ورڈز ہیں اللہ کے، یہ اللہ کے کلام ہے. قرآن کتاب اللہ کا کلام ہے. تو آدم نے اللہ سے کلمات سیکھے، ورڈ سیکھے. مطلب قرآن میں ہے کہ انہوں نے معافی مانگی تو وہ ورڈ سیکھے معافی مانگنے کے. تو بس اللہ ان پر لوٹا، اور بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، یہ رحم کرنے والا ہے. تو پتہ چلا آدم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر دیا. جو ان کو منع کیا گیا تھا درخت کے قریب مت جاؤ، درخت کے قریب جانے کو منع کیا تھا، شیطان نے لالچ دے کے نکلوا دیا جس کنڈیشن میں وہ تھے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام ورڈ سیکھے اور پھر معافی مانگی، اور وہ یہ اللہ تعالیٰ لوٹنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہ نے پھر بھی کہا تم سب نکل جاؤ یہاں سے. اب ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جو ہمارا ٹاپک ہے. بس جب تمہارے پاس مجھ سے ہدایت آئے گی، بس جس کسی نے میری ہدایت کی اتباع پیروی کی، پھر ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غمزدہ. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ جب نکل گئے وہاں سے، آ گئے اس دنیا میں، آدم، اس کا جوڑا، اور تو اللہ کہہ رہا ہے بس تمہارے پاس مجھ سے ہدایت آئے گی. اور جب ہدایت آئے گی، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی تو اس کو کوئی خوف نہیں ہے اور نہ کوئی غمزدہ ہوگا. اب یہ تو دیکھیے قرآن میں آدم، اس کے جوڑے کا ذکر ہے. ہمارا یا بنی آدم کر کے بہت سی جگہ پہ آئے گا ذکر قرآن میں ہے. لیکن میں یہاں ایک بات بتاتے چلوں کہ ہم انسان
دنیا کے کسی ملک میں کسی جگہ پیدا ہو جائے، ہمارا پہلے ہمیشہ کانٹیکٹ ہوتا ہے شیطان سے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا قرآن، تو ہم شیطان کی ساری ان باتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. جب ہماری زندگی میں ہم ملوث ہو کے غلط کام کر لیتے ہیں اور پھر اللہ احساس دلاتا ہے یا اللہ ہدایت دیتا ہے، کتاب کھول کے پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو اپنی زندگی میں ہماری غلطیوں کا ڈھیر سامنے نظر آتا ہے، تو پھر ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، تو پھر وہ معافی نامہ شروع ہوتا ہے. تو یہی چیز آدم اس کے جوڑے کو نکالا گیا. ہمارا کیا ہو رہا ہے کہ ہم باقاعدہ بچے سے جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے جانے میں صحیح سمجھتے بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تو گائیڈنس نہیں ہے، تو کچھ صحیح کر رہے ہوتے ہیں، کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں. قرآن سے جب کانٹیکٹ بعد میں ہوتا ہے، پہلے شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، زندگی شیطان کے ساتھ گزارتا ہے آدمی. پہلے ہمیشہ کانٹیکٹ آپ کا شیطان سے اس طرح ہوگا کیونکہ وہی تو آپ کو صحیح اور غلط بتا رہا ہے. اللہ کی کتاب بعد میں پڑھتا ہے آدمی جب غلطیاں کر چکا ہوتا ہے، تو جب وہ کتاب پڑھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں یہاں کہاں غلط ہوں، کہاں صحیح ہوں، کچھ صحیح کر رہا ہوتا ہے، کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو بات لکھ کے میری ہدایت آئے گی، جب میرے پاس سے تمہیں ہدایت پہنچے گی تو تم جو ہدایت آئے گی تو جس نے میری ہدایت کی اتباع کی، پیروی کی، تو اس سے کوئی خوف نہیں ہے. یہ آپ کو بتانا ضروری تھا کہ نکالا تو آدم اس کے جوڑے سب کو، یہاں لکھا ہے نا جمعیہ اجتباع کر نکل جاؤ، لیکن جس کے بعد میری ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کو فالو کرے گا تو پھر کوئی خوف نہیں ہے. تو ہدایت کس طرح ہمارے پاس آتی ہے بنی آدم کے پاس، وہ آگے دیکھیے کس طرح ہوگا. سورہ فاتحہ ایک سورت ہے، پہلی سورت ہے، اس کی 6 آیت. ہم ہر صلاح کے اندر یہ جملہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم کے معنی ہوتے ہیں ہمیں ہدایت کر سیدھے راستے کی. اور ہمارے پاس معاشرے میں یہ بتا دیا گیا ہے، آپ دنیا کا کوئی بھی راستہ اختیار کر لے، فائنلی آپ پہنچ جائیں گے اللہ کے پاس. اللہ کے پاس ضرور پہنچ جائیں گے، جنت میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، یہ بھی تو بات ہے. قرآن مجید میں ایک ہی راستہ ہے، سیدھا، کنٹینیوس، نو سٹاپ. کسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ کو متوجہ نہیں کرنے دے رہا، سوائے سیدھے راستے کی طرف وہ ہدایت کر رہا ہے. کنٹینیوس، نان سٹاپ، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کر سیدھے راستے کی. اور سیدھے راستے کے بارے میں اللہ نے بے انتہا آیتیں بیان کی ہیں، ہدایت کی کہ یہ سیدھا راستہ ہے. تو 2-3 راستے نہیں ہیں کہ وہ بھی ایک راستہ ہے، یہ بھی ایک راستہ ہے، پہنچ تو آپ صحیح وہی رہے. نہیں، اللہ کا راستہ بتایا وہ یہ ایک. تو ہم مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کر سیدھے راستے کی. اب صراط مستقیم کے راستے کی ہدایت کے لیے ہم نے مانگا. البقرہ 2 کے اندر لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان لوگوں جو تقوی اختیار کرتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا نا کتاب بھی ہدایت ہے. اب دیکھیے یہاں ہے کتاب، ذالک الکتاب، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان لوگوں جو تقوی اختیار کرتے ہیں. یہ آپ کا بقرہ 2 میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان لوگوں جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ہم نے تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت مانگی، ہم نے سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں. تو اب اللہ جواب دے رہا ہے آیات میں. اب دیکھ کس طرح آئے گا کہ کتاب وہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ سیدھا کہتا ہے یہ کتاب ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ کہنا ضروری کیوں پڑا اللہ کو کہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی، ابھی میں بول رہا ہوں نا، اس پہ بہت سارے لوگ مجھ پہ شک کر رہے ہوں گے. آدمی اپنے اوپر شک کرتا ہے، اس کو پورا علم نہیں ہے، 100% کسی بات کو نہیں جانتا وہ، کوئی بھی آدمی. تو اس کو اپنے پہ بھی شک ہوتا ہے، دوسروں پہ بھی شک کرتا ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو اللہ کی کتاب پہ بھی شک کرے گا. یہ ایک فطرت تو نہیں کہوں، اللہ نے نہیں بنایا، لیکن شک کی مزاج آدمی ہوتا ہے. کیونکہ 100% ٹروتھ آپ کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ آپ کو 100% سچائی حق معلوم نہیں ہے، تو آپ کنٹینیوس نان سٹاپ شک کر رہے ہیں. اپنے اوپر شک کر رہے ہیں، دوسرے پہ شک کر رہے ہیں، اور ان ادر ورڈز اللہ کی کتاب پہ بھی شک کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس پہ شک نہیں کرو. یعنی اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ 100% حق ٹروتھ لکھا ہوا ہے.
اس پہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے آپ. اور ڈاؤٹ بھی دیکھیں, اگر آپ کوئی بھی بات پہ ڈاؤٹ کرنے جائیں, کوئی اللہ کی آیت کا کوئی اسٹیٹمنٹ پہ آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے, تو آپ کی تحقیق کم ہے, آپ جانتے نہیں, آپ کے پاس پوری نالج نہیں ہے. جب آپ ریسرچ کریں گے کسی بھی اسٹیٹمنٹ اللہ کی کسی آیت کے اوپر, تو وہ جب اس کو آپ اس پہ تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ وہ آپ غلط تھے اور اللہ کی آیت سچ لکھی ہوئی تھی. میں کیونکہ علم نہیں تھا پورا میرے پاس, تو میں شک کر لیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے صاحب, تو یہ کیسے ہو, وہ کیسے, یہ وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کا علم کم ہوتا ہے. اور ایک لامحدود علم کی کتاب, اللہ کی 100% حق سچ بولنے والی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ, جو زندگی میں ہم انسان جھوٹ بولتے رہتے ہیں ہر وقت, جھوٹے کہانیاں اور بہت سے الفاظ پتہ نہیں, معنی نہیں پتہ, بول رہے ہیں. اسی طرح اسی لیے کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ یہ وہ کتاب ہے, اس میں شک نہیں ہے. یعنی انسان کو یہ اعتماد دلا رہا ہے, کانفیڈنس دلا رہا ہے کہ تم اس پہ شک مت کرو, اور اگر کرو گے بھی تو اللہ نے بہت سارے آرگیومنٹس بتائے کس طرح وہ نیلیفائی کر دیتا ہے آپ کے شک کرنے پر. اور ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نفسیات کی حفاظت کرتے ہیں. یہ میں تقوی کے معنی بتا رہا ہوں. تقوی کے معنی ہوتے ہیں اپنی نفسیات کی حفاظت کرنا, اپنی آپ کی جو سائیکالوجی ہے, نفسیات ہے, کیا صحیح کرنا ہے, کیا غلط کرنا ہے, کیا کس طرح اپنی زندگی کو ہم گورن کریں گے. تو کوئی بھی آیت ہمیں پتہ چلے گی, جیسے رمضان ہے, روزے رکھ دیں, کون دیکھ رہا ہے آپ کو, صرف میں اور میرا اللہ جانتا ہے. میں روزہ رکھتا ہوں تو میں چپکے سے کھا لوں بیٹھ کے, تو یہ تقوی ہے. یعنی میں اپنی نفسیات کی حفاظت کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے کہہ دیا روزہ رکھنا ہے, تو میں روزہ رکھ رہا ہوں. تو مجھے اکیلے میں کوئی دیکھ دیا تب بھی میں اکیلے بھی, میرے ساتھ اللہ ہے. تو جب یہ اللہ کہتا ہے روزے جو ہیں, اس سے انسان کا تقوی بڑھتا ہے. تقوی کا مطلب حفاظت کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے, اپنے جو اللہ کے احکامات کو فالو کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے وہ روزہ جب رکھتے ہیں آپ. تو اسی طرح اللہ نے کہا کہ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نفسیات کو اللہ کے احکامات کو فالو کرنے کے لیے حفاظت کرتے ہیں. اگر مجھے ایک احکام پتہ چلے اور میں اس پر عمل نہیں کروں, تو آپ کے لیے ہدایت کی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب ہدایت کی ان لوگوں کے لیے, ایک تو وہ شک نہ کرے, دوسری وہ یہ حفاظت کرنے کی ان میں صلاحیت ہو کہ میں اپنی نفسیات کی حفاظت کروں, تب یہ ہدایت کی کتاب بن جائے گی ان کے لیے. ادروائز حفاظت کی کتاب نہیں ان لوگوں کے لیے. تو اللہ نے یہ ایک سپر ڈسٹنکشن رکھی ہے. ایک جگہ لکھا ہے کہ انسان کے لیے ہدایت ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے. اب انسان تو سب ہیں, تمام انسان کی بات ہو رہی ہے, مگر ہدایت کون لے گا؟ جو تقوی اختیار کرے گا. اور مسلم کے معنی ہوتے ہیں سر تسلیم خم کرنا, آیات پر سر تسلیم خم کرنا. ہدایت لے گا وہ جو تقوی اختیار کرے گا, یعنی جو حفاظت کرے گا ان احکامات کو جو اللہ نے بتایا اس کو لے کے چلے گا. یہ تو میں نے آپ کو کتاب کی بتا دی یہ ڈیفینیشن, اور یہ ہدایت بتا دی, کتاب ہدایت ہے. یعنی آپ کو ہدایت میں نے کہا تھا پتہ چلے کہ کیا کیا چیزیں ہدایت ہیں. اب دیکھیں سورہ یونس 10 اور 37 میں, اس میں آپ کو فرق بتاؤں گا قرآن اور کتاب کا. یہ دیکھیے یہاں لکھا ہے وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اور یہ قرآن خاص پڑھائی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کو گھڑ لے, لیکن یہ تو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے, اور خاص کتاب لکھائی کی تفصیل ہے, اس میں کوئی شک نہیں, جہانوں کے رب کی طرف سے ہے. اب آپ یہ دیکھیے, یہ میں آپ کے سامنے یہ کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے القرآن. کتاب کے لفظی معنی دیکھیں ہوتے ہیں لکھا ہوا. یہ جو لکھائی ہے اس کو کہتے ہیں کتاب. ایک پیپر پہ کوئی چیز کسی پیپر پہ لکھ دی جائے, کسی بھی چیز پہ جب لکھ دیتے ہیں آپ کوئی چیز, اس کو کتاب کہتے ہیں. اب یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں لکھائی جو ہوئی ہے لکھائی ہے. تو میں اگر کوئی بھی آدمی پوچھے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, میں کہوں کتاب. غلط تو نہیں ہے نا, کتاب ہے, لکھا اس پیجز پہ لکھا ہوا ہے یہ کتاب ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے اللہ کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. قرآن جو ہے نا, قرآن کے مطلب ہوتا ہے پڑھائی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس سے تجھے تخلیق کیا. اقرا کے مطلب پڑھائی. تو قرآن جو ہے وہ پڑھائی ہے, یعنی اس کتاب کو میں پڑھ رہا ہوں. اللہ کی کتاب کو جب میں پڑھ رہا ہوں تو وہ قرآن ہے. اور قرآن کا مطلب بار بار پڑھنے والی چیز, بار بار کی پڑھائی.
تو میں اگر کوئی بھی آیت پڑھوں تو یہ قرآن ہو جائے گا. تو یہ یوں سمجھ لیں یہ جو لکھائی ہے کتاب جو ہے کتاب کی جو پڑھائی ہے وہ قرآن ہے. عربی میں کہتے ہیں اسے قرآن. کتاب کی لکھائی جو لکھا ہوا ہے کتاب ہے اس کو جب آپ پڑھ رہے ہیں وہ قرآن ہے. تو دیکھیے اب دیکھیں غور سے سنیں یہ لکھا ہوا آپ کے سامنے ہے سب کے سامنے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ یہ قرآن دیکھیے لکھا ہے عربی میں اور نیچے دیکھیے لکھا ہے وہ تفصیل الکتاب اور اسی آیت میں نیچے لکھا ہے کتاب کی تفصیل. تو اب آپ یہ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن یعنی جو میں منہ سے بول رہا ہوں یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ یہ جو پڑھائی ہے یہ جو میں نے پڑھا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ یہ جو میں نے پڑھائی کی أَن يُفْتَرَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا نہیں سکتا اس کی کنسٹرکشن. وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ لیکن یہ جو پڑھائی میں کر رہا ہوں یہ تصدیق کر رہی جو اس کے دونوں کے ہاتھوں کے درمیان ہے. آپ کے سامنے جو ہے یہ سامنے لکھائی ویریفائی کر رہا ہے. پڑھائی جو میں پڑھ رہا ہوں وہ آپ ویریفائی کر رہے ہیں صحیح لکھا پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں. وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ لیکن یہ تصدیق کر رہا ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں میں ہے. وہ تفصیل الکتاب اور اس کتاب کی لکھے ہوئے کی تفصیل کر رہا ہے ڈیٹیل کر رہا ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین یہ رب کی طرف سے اس میں کوئی شک نہ کرے. اب یہ بات آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کتاب کے معنی ہوتے ہیں لکھائی. دنیا کی بچپن سے اسکول میں جب ہم جاتے ہیں تو کتاب دی جاتی ہے. اس کتاب کو ہم بچے کو کیوں بھیجتے ہیں اسکول؟ پڑھائی کے لیے. پڑھائی لفظ یاد رکھیں پڑھائی کے لیے. بچہ اسکول میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے تو وہ اس پڑھائی اس لکھے ہوئے کو جب پڑھتا ہے تو وہ پڑھائی ہو گئی. اسی طرح اللہ کی کتاب جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے اس کو جب آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ قرآن ہے. لیکن جب آپ پڑھتے ہیں کسی بھی کتاب کو تو اس کی ڈیٹیل پتہ چلتی ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے جب قرآن آپ پڑھ کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو یہ قرآن پڑھائی کیا کر رہی ہے یہ اس کی تصدیق کر رہی ہے جو آپ کے پاس سامنے لکھا ہوا ہے اور اس کتاب جو لکھا ہوا ہے اس کی ڈیٹیل کر رہی ہے. وہ یہ لکھا ہوا دیکھیں وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ قرآن تصدیق کر رہا ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. وہ تفصیل الکتاب اور اس کتاب کو ڈیٹیل کر رہی ہے اس کی ڈیٹیل پتہ چل رہی ہے. تو کوئی بھی کتاب کو پڑھنے سے اس کی ڈیٹیل پتہ چل جاتی ہے. تو اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے پڑھائی یعنی قرآن سے قرآن کیا کرتا ہے اس کی ڈیٹیل کر رہا ہے. پڑھائی جو ہے اس کی ڈیٹیل کر رہی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ تھی آپ کو سمجھانا کیونکہ قرآن اور کتاب میں ہے ایک ہی چیز لیکن قرآن کا فنکشن یہ ہے کہ اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کی آپ کو ڈیٹیل پتہ چل جائے گی تفصیل پتہ چل جائے گی.